دھرتی پر نبی کی اولاد زندہ ہے، علی کی اولاد زندہ ہے، نہ کسی ماں کی عزت لٹے گی، نہ بہن کی عزت لٹے گی، نہ بیٹی کی عزت لٹے گی۔ تو آپ نے کربلا میں اپنا سر کٹوا کر خون سے جو قانون تحریر کر دیا وہ یہ تھا کہ دھرتی پر قانون وہی چلے گا جو میرے نانا نے نافذ کیا۔ وقار ایک تو اب میں اپنی علامت کی وجہ سے زیادہ دیر بول نہیں سکوں گا، اس لیے اب چلتے ہیں کربلا کی اس شام کی طرف۔ بالکل یہی وقت تھا قریب اور اتفاق بڑا عجیب ہے کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ آج بھی اگر کبھی جائیں نا، اللہ تعالیٰ آپ کو لے جائے، ایسا آپ کو ہوا ہے تو تھوڑا غور کیجیے گا۔ سیدہ زینب کا مقام جو ہے اور مقام زینبیہ، اور دوسری طرف امام حسین کا مزار ہے، آج بھی جا کے دیکھیں تو مقام زینبیہ اونچا ہے اور امام حسین کا مزار تھوڑا آپ کو قدر نیچا نظر آئے۔ تو وہاں پوچھا جائے تو لوگ آپ کو بتائیں گے کہ ہم نے بہت کوشش کی اس جگہ بھرتی ڈال کر اور اونچا لے کے آئے، لیکن ہم جتنا اونچا کرتے ہیں مقام زینبیہ خود بخود اتنا اونچا ہو جائے۔ اس کی وجہ کیا تھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا وقت جب قریب آ گیا، آپ کے سینے پر جب دنیا کا بدترین کتا سوار تھا اور آپ کا گلا کاٹنا چاہتا تو آپ اس سے پوچھ رہے تھے اگر تھک گئے ہو تو سانس لے لو، میں آ گیا ہوں اور علی کا بیٹا ہوں، یہاں سے جاؤں گا، سانس لے لو، آرام سے گردن کاٹ لے، پیاس لگی ہے تو پانی پی لو۔ کاش میرے سننے والے بیٹھے ہو نا، تو پھر میں آج کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ اب غور کی، چونکہ میں انتہائی مریض ہوں، اس وقت بھی دونوں میرے گردوں میں سٹنٹ آ گئے اور میں بات کر رہا ہوں، ڈاکٹر کہتے ہیں نہیں کرنی بات، لیکن میری کوشش یہ ہے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح کسی دن نبی کا ذکر کرتے ہوئے، صحابہ کا ذکر کرتے ہوئے اور حسین کرتے ہوئے اس دنیا سے لے جائے مجھے۔ اب غور سے میری بات کو سنیے جو میں کہنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت امام حسین اس طرح وہ آپ کی سینے پر سوار ہے، وہ آپ کی گردن کاٹنا چاہتا، اور ادھر سامنے سیدہ زینب اپنے سر پہ ماں کی چادر لگے ہوئے، چادر پھٹی سامنے کھڑی یہ منظر دیکھ رہی ہے۔ تو آپ نے اپنی بہن کی طرف دیکھا تو زمین کو کہا نیچے ہو جاؤ، میری بہن دیکھ نہ سکے، وہ یہ منظر برداشت نہیں کر سکے گی۔ سیدہ زینب جہاں کھڑی تھی انہوں نے زمین کو حکم دیا، بھائی نظر نہیں آ رہا، تم ذرا اونچی ہو گئی۔ ادھر سے زمین اونچی ہوتی رہی، ادھر سے زمین نیچے جاتی رہی۔ ان آخری ایام میں کچھ حقائق تو وہ بھی ہیں جن کو میں بیان کروں تو قیامت آ جائے گی، صرف سنا دیتا ہوں۔ یہ کوئی کفر و اسلام کی جنگ نہیں ہے، تاریخ کا ایک واقعہ ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت سیدہ زینب کے بار بار سمجھانے پر اور اپنے دامن میں لینے پر حضرت سیدہ سکینہ سے نہ رہا گیا۔ آخر سیدہ زینب جب اپنے غم میں ڈوبی ہوئی تھی تو سیدہ سکینہ بھاگ کر اپنے باپ کے پاس چلی گئی۔ اس وقت شمر بالکل قریب کھڑا تھا، وہ جا کر حضرت امام حسین کے گلے پر لیٹ گئی اور کہنے لگی میرے باپ کو کچھ نہ دو، تم نے خون بہانا ہے تو میرا گلا کاٹ دو، میرا گلا کاٹ دو۔ اب شمر نے بار بار کہا لیکن سیدہ واپس نہیں جا رہی تھی۔ جن کا باپ اس عالم میں ہو، آج کی بیٹیاں بھی اتنے پیار کرتی، وہ تو حسین کی بیٹی، وہ تو مولا علی کی پوتی تھی، وہ نہیں جا رہی تھی۔ تو شمر نے بالآخر ایک جملہ کہا جو قیامت تک ہمارے دلوں کو زخمی کرتا ہے۔ شمر نے کہا حسین اپنی بیٹی کو تو بھیجتا ہے یہ میں وہ الفاظ کہاں سے لاؤں، تو بھیجے گا یا میں بھیجوں؟ تو حضرت امام نے کہا بیٹی تو چلی جا، تیرے سامنے میرے سامنے یہ تجھے کچھ کہے گا تو میرے لیے شہادت کے آخری مراحل میں مشکل ہو جائے، جا واپس چلی جا۔ لیکن کچھ لکھا ہے کہ آپ واپس چلی جاتی، کچھ کہتے ہیں کہ اماں فضا آتی اور اپنا حضرت سیدہ سکینہ کو اٹھا کر سینے سے لگا کے چل پڑتی اور جاتے ہوئے
سیدہ سکینہ رو کے کہتی ہیں اماں میرا منہ تو ادھر رہے تاکہ اپنے باپ کے قاتلوں کے چہرے تو پہچان سکوں قیامت والے دن، اپنے نانا کو بتا تو سکوں کہ میرے باپ کا قصور کیا تھا، جن کو قتل کرنے والے قرآن بھی پڑھ رہے تھے اور حسین کی گردن پر خنجر بھی چلا رہے تھے۔ حضور والا قیامت کی اس گھڑی میں امام حسین کی شہادت ہو جاتی ہے، پھر اس کے بعد جو قیامت ٹوٹتی ہے اپنا شہزادیوں پر جو کچھ بھی ہوتا ہے اس کا ایک منظر نامہ آگے چل کر میں آپ کو سناؤں گا۔ یوں شام ڈھل جاتی ہے، حضرت امام حسین آپ کا سر خولی کے سپرد کیا جاتا ہے۔ اب یہاں انتہائی صبر و تحمل کے ساتھ شاید آپ میں سے کوئی برداشت نہ کر سکے، یزید کے سپرد کیا جاتا ہے اور سیدہ سکینہ دیکھ رہی ہے یزید کس طرح اٹھاتا ہے آپ کے سر، زلفوں سے پکڑ خولی کس طرح اٹھاتا ہے، آپ کی زلفوں سے پکڑتا ہے سر اور اس طرح لٹکا کے چلتا ہے جیسے آپ کو پھیلا پڑتا ہے۔ سیدہ سکینہ بھاگتی ہوئی پیچھے پہنچ جاتی ہے، بھاگتی ہوئی پیچھے پہنچ، او ظالم یہ میرے بابا ہے جن کا سر کاٹ کے تو لے جا، تجھے نہیں پتا ان کے سر کی شان کا، مجھے دے دو، تو جہاں کہتا ہے میں جھولی میں ڈال کے لے جاتی ہوں۔ پھر آ کر آپ کو دھکے دیے گئے، پھر آ کے آپ کو واپس لے جایا گیا۔ یہ ایک تاریخ کا عجیب واقعہ ہے کہ خولی کی بیوی جو تھی سہل اس کا نام تھا، یہ سیدہ زینب کی شاگرد تھی، قرآن پاک اس نے مجھ سے حفظ کیا تھا، اور سیدہ زینب نے کہا تھا کہ جب کبھی میں آئی نہ پھر دوبارہ کوفہ تو میں اپنے بھائی کے ساتھ تیرے گھر میں مہمان ٹھہروں گی۔ خولی کی وہ بیوی تھی، اتفاق ایسا ہو گیا اس کا نکاح اس ظالم سے ہو گیا، تو خولی جب سر کو لے کر سر شام گھر پہنچا تو گھر کے قریب پہنچ کر خولی نے سوچا کہ میری بیوی تو آل بیت کی غلام ہے، وہ تو اس گھرانے کی نوکر ہے، وہ تو سیدہ زینب کی شاگرد ہے، وہ تو روز ان کا تذکرہ کرتی ہے اور روز انتظار کرتی ہے کہ کس دن میرے گھر میں سیدہ مہمان، کس دن وہ میرے گھر میں آئے۔ تو قریب گیا تو کہا میرے تو گھر میں عذاب آ جائے گا، کس طرح کریں؟ اب میں شاید نہ بیان کر سکوں، میرے پاس شاید ضرورت نہ ہو، لیکن صرف آپ کے تسلی کے لیے، آپ کے جذبہ ذوق کی تسکین کے لیے بات کر رہا ہوں۔ وہ گھر کے اندر داخل ہوا نا تو سر امام کو اسی طرح زلفوں میں پکڑا ہوا، اس نے اپنے پیچھے کر دیا تاکہ دیکھے، اور بالکل دروازے کے ساتھ تنور لگا ہوا، وہ اسی طرح الٹے پاؤں چلا۔ اب قوت برداشت ہے تو مجھے اجازت دے میں جملہ کہہ دوں، وہ الٹے پاؤں پیچھے ہٹتا تنور کے قریب جا کر اس نے سر امام تنور میں پھینک دیا اور خود سیدھا ہو کے کھڑا ہو گیا۔ اس نے پوچھا کہاں سے آئے ہو، تمہارے کپڑوں کو خون کیسا لگا تھا؟ اس نے کہا ایک بابی آیا تھا نعوذ باللہ ہمارے بادشاہ کے خلاف جنگ کرنے میں، آج وہ ہار گیا ہے اور آج ہمارا بادشاہ فاتح ہو گیا۔ ہو گئی بات، رات کو یہ سو گیا، خواب غفلت کا شکار ہوا، اس کی بیوی کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ تنور میں سے نور نکل رہا ہے، اس تنور میں سے نور نکل رہا ہے۔ اس نے کہا میں نے تو شام کو آگ جلائی تھی، روٹیاں پکائی تھی، تو یہ تنور میں اس کی روشنی کیا ہے کہ اس کی نور کی روشنی آسمان تک جاتی، وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی قریب آتی ہے تو غیب سے آواز آتی پہلے وضو کر لو، تجھے پتہ نہیں حسین کی ماں سیدہ زہرا اپنے بیٹے کا سر اپنی جھولی میں رکھ کر رب کا شکر ادا کر رہی ہے۔ تو وہ کہتی ہے کہ میں نے وضو کیا اور قریب جا کے یہ منظر دیکھا کہ سیدہ زہرا اس تنور کے اندر جہاں کوئی آگ نہیں تھی، نور ہی نور تھا، امام حسین کے سر کو اپنی گود میں رکھ کر کہہ رہی تھی مولا اب تو راضی ہو جا، اب تو راضی ہو جا، اب تو میرے بابا کی امت پر رحم فرما دے۔ یعنی اس وقت آنسو بھی نکل رہے تھے اور اس وقت آپ یہ دعائیہ الفاظ بھی کہہ رہے تھے،
صبح ہوئی جس وقت تو اس نے تندور میں سے حضرت امام پاک کا سر مبارک نورانی حسین چہرے والا باہر نکالا اور بسر عزت و تکریم اپنے گھر میں رکھا، اور بعد میں اپنے شوہر سے پوچھنے لگی کہ یہ کیا ہے، کون ہے، یہ کس کا سر ہے تنور سے؟ اس نے کہا یہی تو باغی ہے، یہی تو باغی ہے جس کو ہمارے بادشاہ نے شکست دی ہے۔ اس نے کہا یہ باغی ہے، یہ کتنے افراد لے کے آیا تھا؟ اس نے کہا 72۔ تم کتنے لے کے گئے تھے؟ تو 40 کی تعداد بھی ہے، 18,000 کی تعداد بھی ہے، اور لاکھوں کی تعداد بھی بتائی جاتی ہے۔ تو اس کی بیوی نے کہا کہ یہ کیسا باغی تھا جو 72 لے کے آیا تھا اور تم لاکھ لے کر اس کے مقابلے میں گئے تھے، اور جس انداز میں تم نے اس کو قتل کیا، شہید کیا ہے، لگتا ہے کہ تم باغی سے لڑنے نہیں گئے تھے، کسی غریب کا گھر اجاڑنے گئے تھے۔ اور ادھر جو رات کربلا میں مشکل ترین گزری کہ سید زینب ساری رات، وہ کچھ باتیں میں کروں گا تو پھر کچھ لوگ الجھن کی طرف چلے جاتے ہیں، یعنی ایک کہا جاتا ہے کہ خیموں کو کچھ نہیں ہوا، خیموں کو آگ نہیں لگی، خیموں کو آگ لگتی تو قیامت نہ آ جاتی، یہ ذہن میں رکھیے گا بات۔ اگر خیمے جلائے جاتے تو آگ قیامت نہ آ جاتی، پھر قیامت خیموں کی عزت زیادہ تھی یا حسین کی جب گردن کاٹی گئی اس وقت؟ رات کی تنہائیوں میں جہاں امام زین العابدین کی بیماری بھی تھی اور سیدہ سکینہ کی فریاد بھی تھی، تھوڑی دیر کے لیے اس کرب کے عالم میں سیدہ زینب کی آنکھ لگ گئی، لیکن ایک لمحے کے بعد آنکھ کھلی تو آپ کے پہلو میں بیٹھی ہوئی سکینہ نظر آئی۔ آپ اٹھ کر فوراً بھاگی کہ کہیں کوئی ظالم تو نہیں لے گیا۔ دل میں طرح طرح کے خیال آنے لگے، بہت کچھ سوچا، لیکن بالآخر تلاش کرتی کرتی کربلا میں ادھر 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 ادھر، تو آخر دیکھا کہ ایک طرف سے کسی بچی کے کراہنے کی، رونے کی آواز آ رہی۔ آپ بھاگتی ہوئی گئی تو یہ وہ جگہ تھی جہاں امام حسین کا جسم اثر پڑا ہوا تھا، اور بیٹی سینے پر لیٹی ہوئی تھی۔ بابا مجھے قرآن کی لوری سناؤ، مجھے ایک سورہ یاسین سناؤ نا، میں آج رات سنوں کس طرح، مجھے تو آرام نہیں آتی، یہاں تو ہر طرف ظلم کی آندھی چل رہی ہے، بابا میں کیا کروں؟ یا تو مجھے اپنے پاس بلا لو یا بولو نا میرے ساتھ، آج مجھے تسلی تو نہیں دیتی، تیری بیٹی اجڑ گئی، تیری بیٹی کا یہ حال ہو گیا، بابا دو بول تو پیار کے بول دے۔ تو آپ اسی طرح رو رہی تھی کہ حضرت سکینہ بھی پہنچ گئی، اور وہاں اپنے بھائی کے قدموں کو چوم کر رات کے اندھیرے میں امام حسین کے قدموں کو چوم کر دکھ سے اس بات کی سیدہ زینب نے توجہ سے سنیں گے کہ بہن اپنی بھائی سے کیا کہہ رہی ہے۔ اگر حوصلہ ہو تو میں سنا دوں۔ تو کیا کہا؟ رو کر کہا، حسین میں نے تجھے کہا نہیں تھا کہ تیرے بغیر سکینہ جی نہیں سکتی؟ اب تو جان اور سکینہ جانے، اسے اپنے پہلو میں لٹا لے۔ تو اس طرح حضرت سیدہ سکینہ کو منا کر پھر واپس لے گئے۔ تو تاریخ میں آتا ہے کہ رات آدھی سے زیادہ گزری تو گھوڑے پر سوار نقاب پوش ایک تشریف لائے، اور آ کر وہاں کھڑے ہو گئے جہاں پر حضرت اکبر و اصغر کے لاشیں تھے، اور ایک طرف اون محمد کے لاشیں تھے، ایک طرف اور محمد کی۔ تو آنے والے نے پوچھا یہ کون کون ہے، یہ کون کون ہے؟ تو سیدہ زینب نے جواب دیا، آنے والے میں نے تجھے پہچانا تو نہیں، لیکن اتنا بتا دیتی ہوں کہ اے حسین کی جوڑی ہے، اے میری جوڑی ہے، نہ حسین کچھ بچا کے گیا نہ میں کچھ بچا کے گیا۔ تو اس طرح آنے والا جب جانے لگا تو آپ نے آواز دی کہ اپنا تعارف تو کراؤ۔ تو اس وقت میدان کربلا میں قیامت آ گئی۔ جب آنے والے نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹایا تو وہ کوئی نقاب پوش مرد نہیں تھا بلکہ نبی پاک تھے۔ نبی پاک نے آواز دے کے کہا بیٹی ادھر آؤ، میں کوئی غیر نہیں ہوں، میں تیرا نانا ہوں، تیرا دکھ بانٹنے کے لیے آیا ہوں۔ کچھ دیر کے بعد کہتے ہیں کہ مولا کائنات بھی تشریف لے آئے۔ مولا کائنات آئے، سید
سیدہ زینب کو گلے سے لگایا، سیدہ زینب کا دکھ بانٹا۔ اب یہاں پہ ایک قیامت کی بات ہے جس کو سنانے کے لیے میں نے یہ سب کچھ آپ کو سنایا۔ میں اس منزل تک پہنچنا چاہتا تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دے دی۔ حضرت علی آئے، سب کو تسلی دی، دیکھا تو اون محمد، دیکھا تو اکبر و اصغر، ہر کسی کا حال پوچھا، اور یکدم مولا کائنات نے پوچھ لیا کہ زینب وہ چھوٹی کدھر ہے سکینہ؟ اب توجہ کیجئے روزے والا کہ چھوٹی سکینہ کدھر ہے؟ تو حضرت سیدہ زینب آپ نے دکھ میں ڈوبے ہوئے کہا شام سے رو رہی، میرے بغیر اس سے تسلی دینے والا کوئی نہیں تھا، اب یہیں کہیں ریت پر یا سو گئی ہوگی یا رو رہی ہوگی۔ تو دیکھا تو دور ریت پر بیٹھی ہوئی اس طرح ریت کو گریز رہی تھی سیدہ سکینہ۔ تو مولا کائنات عالم روحانیت میں ان کے پاس پہنچ گئے اور جا کر کہا بیٹی سکینہ، تیرا بابا علی آیا، تو نے ملنا نہیں؟ تیرے باپ نے تجھے سکھایا نہیں ادب کے اخلاق کے طریقے؟ کہا بابا بہت کچھ سکھایا میرے باپ، لیکن یہاں آ کر سارے قرینے توڑ دیے گئے، سارے قاعدے اخلاق کے توڑ دیے گئے۔ تو حضرت علی کی نظر ڈالی نا، تو سیدہ سکینہ اب میرے پاس لفظ نہیں ہے، میں پوری جرات سے کہہ رہا ہوں، گو کہ کوئی کچھ بھی کہے، میں میراثی ہوں اس خاندان کا، اس گھرانے کا میراثی ہوں۔ غور سے میری بات کو سنیے گا۔ حضرت علی کی نظر پڑی، اب قیامت آنے والی ہے، حضرت علی کی نظر پڑی نا، اس طرح سر پہ ہاتھ پھیرا، تو حضرت علی کی طرف سے اٹھا سیدہ زینب کا، تو ادھر سے آپ کا رخسار سرخ تھا اور کان سے لہو رسا۔ پوچھا بیٹی یہ کیا ہوا؟ کہا بابا آپ مجھ سے ادب کے قرینے پوچھتے ہیں، یہ ظالم نے میرا کانٹا اتارنے کے لیے اسے کھولا نہیں، ویسے کہ میں نے فریاد کی تو اس نے میرے چہرے پہ تماچا مارا۔ بابا آپ تو تھے نہیں، میں کس کو فریاد سنا؟ کون میرا بدلہ لے گا ان سے؟ تو سیدہ سکینہ کو حضرت علی نے اپنے گلے سے لگایا، کہا بابا ہم جاؤ۔ پوچھا تم کیا ہوا؟ کہا اون محمد کی ماں روئی نا، تو آ گئے ہو نا، میں سارا دن رو گئی، میرا اصغر چلا گیا، میرا اکبر چلا گیا، میرا بابا چلا گیا، تو میرا کوئی نہیں تھا جو میرا دکھ بانٹتا آ کر۔ تو حضرت علی نے سینے سے لگایا، بیٹا نہیں، اب یہ کائنات کو دکھانا ہے کہ حسین تو حسین تھے، آل رسول کے گھرانے کے بچوں میں بھی کتنا صبر ہوتا۔ پھر حضور میں آپ کو کیا منظر سنا، جب یہ قافلہ قید کرنے گئے، جب یہ افراد قید کرنے گئے، جب یہ قید ہو جاتے ہیں تو ان کے ہاتھ باندھ دیے جاتے ہیں۔ میں نے غلام شاہ صاحب ایک جگہ پر منظر کشی کی تھی، غالباً 2 سال گزرا، تو دور کی بات نہیں ہے، شاید اس کی ویڈیو بھی مل جائے۔ تو میں نے اس کی منظر کشی کی تھی کہ گلوں میں رسیاں کس طرح ڈالی گئی ہیں، تو وہاں ایک آدمی کی ڈیتھ ہو گئی گجرا۔ اب میں وہ پوری طرح تو نہیں بیان کروں گا کہ میرا اپنا حوصلہ نہیں، لیکن اتنا عرض ہے کہ رسیاں ڈالتے ہوئے ادھر سیدہ زینب تھی، ادھر امام زین العابدین تھے، درمیان میں سیدہ سکینہ، تو گلوں میں رسیاں ڈال دی گئی نا بیٹھے ہوئے، جب اٹھتے تو سیدہ سکینہ کو تکلیف ہوتی، تو پتہ نہیں شام تک دربار تک سفر جھک کے کیا سیدہ زینب نے اور امام زین العابدین۔ حضور والا یہ قیامت کا سفر تھا۔ کہتے ہیں کہ قافلہ کو اونٹوں پر بٹھایا گیا، کس حال میں بٹھایا گیا یہ علیحدہ داستان۔ چلتے چلتے ایک مقام پر حضرت امام حسین کا سر نیزے سے نیچے گر گیا، نیزے سے نیچے گر گیا، تو کافی اٹھانے کی کوشش، لیکن وہ سر نہ اٹھتا ہی نہیں تھا۔ یہ کرامت ہے امام حسین۔ تو شمر بڑا مرعوب تھا، بڑا خبیث تھا، دنیا کا بدترین کتا تھا۔ اس نے کہا اچھا حسین کا سر نہیں اٹھتا نا، تو میرے پاس علاج ہے۔ پوچھا کیا ہے؟ کہا اس کے بیٹے کو لے کے آؤ، عابد سجاد امام زین العابدین۔ ان کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے،
تو اپنے باپ کے سر کے پاس ان کو لایا گیا. تو شمر نے ان سے کہا کہ اپنے باپ کو کہو کہ اٹھے، اپنا سر اٹھنے دے، نہیں تو میں تجھے کوڑے ماروں گا. یہ کہہ کر کے اس نے حضرت امام زین العابدین کی پشت پر کوڑے مارنے شروع کیے. اور آپ اپنے باپ کے چہرے کو دیکھ کر مسکراتے رہے، کوڑے لگتے رہے، پوری پشت آپ کی زخموں سے چور چور ہو گئی اور آپ کا قمیص خون سے رنگین ہو گیا. تو اس طرح پھر آپ نے باپ کے چہرے کی طرف دیکھ کے کہا بابا جب راضی ہو جاؤ بتا دو، بابا جب راضی ہو جاؤ نا تو پھر مجھے بتا دے، میں کوئی شکوہ نہیں کروں گا. تو سر امام کی آواز آئی کہ مجھ سے کہتے ہو کہ بابا جب راضی ہو، ذرا پیچھے بھی مڑ کے دیکھو نا، میری بیٹی تھی تو تمہارے ساتھ تیری بہن ہے نا، چھوٹی ہے نا سکینہ، تو پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ اونٹ سے گر چکی تھی، ہاتھ بندھے ہوئے تھے اور اونٹ ان کو کھینچتا ہوا آ رہا تھا، زمین پہ گھسٹتے ہوئے ان کا چہرہ زخمی ہو چکا تھا، سینے پہ کانٹے لگ چکے تھے، ہاتھوں پہ کانٹے لگ، اور وہ فریاد کرتی ہوئی بابا 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 کرتی ہوئی پیچھے گھسٹتی آ رہی. آپ نے کہا جب تک میری بیٹی کو سوار نہیں کیا جائے گا قیامت آئے گی میرا سر نہیں اٹھے گا جہاں سے. حضرت امام زین العابدین گئے، جس حال میں بھی گئے، آپ نے اپنی بہن کو جا کے اٹھایا، آنکھ کھول کے دیکھا اور کہا میرا بابا آ گیا، مجھے اٹھانے کے لیے میرے بابا آ گئے. تو حضرت امام زین العابدین نے کہا کہ بابا تو نہیں آئے، بابا نے مجھے بھیجا ہے. تو کہا بھائی جاؤ نا، کوئی بات نہیں، کچھ دیر اور اسی طرح گھسٹتی رہوں گی، آخر جان نکل جائے گی، میں نے رہ کے بھی کیا کرنا ہے جب میرا بابا دنیا میں ہے. تو جب آپ کو دوبارہ سوار کیا جانے لگا تو آپ نے کہا اپنے بھائی عابد سجاد سے، آپ نے کہا بھائی اگر ہو سکے نا تو ان ظالموں سے کہو میں پانی نہیں مانگوں، میں آواز بھی نہیں نکالوں، میری آنکھ سے آنسو بھی نہیں بہے گا، میں کوئی فریاد نہیں کروں گی، ان کو کہو کہ میرے بابا کا سر میری جھولی میں ڈالو، میرے بابا کا سر میری جھولی میں ڈالو. حضور والا میں سب کچھ نہیں سنا سکتا، یہ قیامت کے واقعات ہیں. انشاءاللہ کبھی صحت نے ساتھ دیا تو تفصیل کے ساتھ عرض کروں گا. اب آخری بات کروں، جب کوفہ میں آپ کو مدینہ جانے کا پروانہ ملا، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی پاک کے صحابی ہیں، ان کے سپرد یہ قافلہ کیا گیا. تو جب چلنے لگے تو پوچھا کہ مدینہ چلے، تو سیدہ زینب نے کہا مدینہ بعد میں چلیں گے، پہلے کربلا لے چلو، پتہ نہیں میرا بھائی کس حال میں پڑا ہوگا. تو خیر جب یہ قافلہ مدینہ کی طرف چلا، چلتے چلتے مدینہ کے پاس پہنچ گیا. اب آخری گھڑیاں ہیں، میں چند لمحوں میں اپنی گفتگو کو ختم کروں گا، اور میں یہ دل میں آرزو رکھتا ہوں کہ آج دیکھتا ہوں کون کون غم حسین میں شریک ہو کر سیدہ زہرا کی بیٹی سیدہ زینب کے دکھ کو بانٹتا ہے. میں ریکویسٹ نہیں کروں گا، جس کے من میں حسین کا جتنا درد ہوگا وہ اس کا اظہار خود کر لے گا. حضور یہ قافلہ چلتے چلتے نا بزرگوں مدینہ کے قریب آ گئے. مدینہ کے قریب آیا تو حضرت سیدہ زینب نے قافلہ رکوا دیا. آپ نے کہا ٹھہرو، قافلے سے اتر گئی، مصلہ بچھا کر سر پہ وہی چادر جو کچھ جلی ہوئی تھی، کچھ پھٹی ہوئی تھی، وہ سر پہ لے کر مصلے پہ بیٹھ گئی. کافی دیر کے بعد امام زین العابدین آئے تو بھی اماں آگے نہیں چل رہا. اب دیکھو تو سامنے اماں کا گھر آ گیا، سامنے نانا کا روضہ ہے. چلتے ہیں وہاں جا کے ہم اپنے گھر میں آرام سے بیٹھیں گے، وہاں سارے دکھ بانٹیں گے. حضرت سیدہ زینب کی ایک بات جو حضرت امام زین العابدین کہتے ہیں مجھے پوری زندگی کے لیے مجروح کر گئی، میں اس بات کا جواب بھی نہ دے سکا اور آج تک روتا پھرتا ہوں. حضرت زین العابدین کہتے ہیں وہ بات کیا تھی؟ آپ نے کہا میں نے مدینہ نہیں جانا، میں نے مدینہ نہیں جانا. تم جاؤ نا، گھر جانا تو جاؤ، میں نے مدینہ نہیں جانا. پوچھو پھوپھی اماں مدینہ کیوں نہیں جانا؟ کہا وہاں سغرا بھی ہوگی، میں اس کو کس طرح سامنا کروں گی؟ وہ مجھ سے پوچھے کہ نہیں کہ اصغر کدھر گیا، وہ مجھ سے پوچھے کہ نہیں کہ میرا ویر